بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بخاری شریف کی مشہور و معروف شرح لکھنے والے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا ہے کہ تراویح ترویحہ کی جمع ہے اور ترویحہ کے معنی ایک دفعہ آرام کرنا ہے، جیسے تسلیمہ کے معنی ایک دفعہ سلام پھیرنا ہے۔ رمضان المبارک کی راتوں میں نماز عشاء کے بعد باجماعت نماز کو تراویح کہا جاتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام کا اتفاق اس امر پر ہو گیا ہے کہ 2 سلاموں یعنی 4 رکعت کے بعد کچھ دیر آرام فرماتے ہیں۔ کتاب صلوات التراویح۔ ناظرین گرامی، تراویح مردوں اور عورتوں سب کے لیے سنت موقتہ ہے، مگر عورتوں کے لیے باجماعت سنت موقتہ نہیں ہے۔ المنتقى شرح موطا میں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں رمضان میں تراویح کے لیے قیام کرنا اتنا عام اور معمول بات تھا کہ عورتیں بھی اس کا اہتمام کرتی تھیں اور اپنے گھروں میں ہی کسی قاری سے قرآن کریم سنا کرتی تھیں۔ موطا الامام مالک میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک معتبر غلام تھا، حضرت ذکوان، جو رمضان میں آپ کو تراویح میں قرآن سنایا کرتے تھے۔ خود امام مالک رحمۃ اللہ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیروی میں اپنے گھر والوں کو گھر میں ہی تراویح پڑھاتے تھے، لیکن جامع مسجد میں عورتوں کے لیے کوئی اہتمام نہیں ہوتا تھا، لہٰذا عورتیں تراویح کی سنت اپنے گھروں میں ہی ادا کرتی تھیں۔ عورتوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا یا گھر سے باہر کسی بھی جگہ جا کر باجماعت نماز میں شرکت کرنا مکروہ ہے، خواہ فرض نماز یا عید کی نماز ہو یا تراویح کی جماعت ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں عورتیں مسجد میں نماز کے لیے آتی تھیں، لیکن وہ بہترین زمانہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے نفس نفیس موجود تھے، وحی کا نزول ہوتا تھا، اسلامی احکام نازل ہو رہے ہوتے تھے اور عورتوں کے لیے بھی علم دین اور شریعت کے احکام سیکھنا ضروری تھا، لیکن اس وقت بھی عورتوں کا یہی حکم تھا کہ عمدہ لباس اور زیورات پہن کر اور خوشبو لگا کر نہ آئیں، نماز ختم ہونے کے بعد فوراً مردوں سے پہلے واپس چلی جائیں، اور ان پابندیوں کے ساتھ اجازت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب یہی دی کہ عورتوں کا گھر میں اور اپنے گھر میں بھی اندر والے حصے میں نماز پڑھنا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، جبکہ امام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے تھے۔ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا شوق اور دینی جذبہ بہت اچھا ہے، مگر تمہاری نماز اندرونی کوٹھی میں کمرے کی نماز سے بہتر ہے، اور کمرے کی نماز گھر کے احاطہ کی نماز سے بہتر ہے، اور گھر کے احاطہ کی نماز محلہ کی مسجد سے بہتر ہے، اور محلہ کی مسجد کی نماز میری مسجد مسجد نبوی کی نماز سے بہتر ہے۔ چنانچہ حضرت ام حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائش کر کے اپنے کمرے کے آخری کونے میں، جہاں سب سے زیادہ اندھیرا رہتا تھا، جائے نماز بنوائی اور وہیں نماز پڑھا کرتی تھی، یہاں تک کہ ان کا وصال ہو گیا اور اپنے خدا کے حضور حاضر ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جب حالات بدل گئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ نے اپنے زمانہ میں یہ دیکھا کہ عورتیں اب ان پابندیوں کا خیال نہیں کرتی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ کی موجودگی میں عورتوں کو مسجد آنے سے منع کر دیا، اور اس پر گویا صحابہ کرام کا اتفاق ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ عورتوں کی جو حالت آج ہو گئی ہے
وہ حالت اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ہوئی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کو مسجد سے آنے میں منع فرما دیتے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کو زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا تھا۔ امیر المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج خوب سمجھتی تھی، اس لیے فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کی ایسی حالت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع فرما دیتے۔ اس لیے موجودہ پرفتن دور میں خواتین کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز ادا کرے، یہاں ان کے لیے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، لہٰذا عورتوں کو گھر سے باہر جا کر مسجد میں یا کسی دوسری جگہ اجتماعی تراویح میں شریک ہونا درست نہیں ہے۔ البتہ اگر اپنے گھروں میں ہی تراویح کی جماعت ہو رہی ہو اور گھر کا مرد ہی گھر میں تراویح کی امامت کرے اور اس کے پیچھے کچھ مرد ہو اور گھر کی ہی کچھ عورتیں پردے میں اس کی اقتداء میں ہوں، باہر سے عورتیں نہ آتی ہوں اور امام عورتوں کی امامت کی نیت کرے تو اس طرح عورتوں کے لیے تراویح کی نماز میں شرکت کرنا درست ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اسی طرح اگر امام تنہا ہو یعنی اس کے علاوہ کوئی دوسرا مرد نہ ہو اور مقتدی سب گھر کی عورتیں ہوں اور عورتوں میں امام کی کوئی محرم خاتون بھی موجود نہ ہو اور امام عورتوں کی امامت کی نیت بھی کرے تو اس صورت میں بھی تراویح درست ہے۔ گھر کی جو خواتین امام کے لیے نامحرم ہوں وہ پردہ کا اہتمام کر کے شریک ہوں، لیکن اگر امام تنہا ہو اور مقتدی سب عورتیں ہوں اور عورتوں میں امام کی کوئی محرم خاتون یا بیوی نہ ہو تو ایسی صورت میں امام کے لیے عورتوں کی امامت کرنا مکروہ ہوگی، لہٰذا ایسی صورت سے اجتناب کیا جائے۔ محترم ناظرین گرامی، تراویح کی نماز رمضان المبارک کے مہینے میں عشاء کی نماز کے بعد اور وتروں سے پہلے باجماعت ادا کی جاتی ہے، جبکہ خواتین اپنے گھروں میں ادا کرتی ہیں۔ جیسا کہ پہلے ہی وضاحت سے بتایا گیا ہے، یہ 20 رکعت پر مشتمل ہوتی ہے اور 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے۔ ہر 4 رکعت کے بعد وقف ہوتا ہے جس میں تسبیح و تحلیل ہوتی ہے اور اسی کی وجہ سے اس کا نام تراویح ہوا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان شریف میں رات کی عبادت کو بڑی فضیلت دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے تراویح کے باجماعت اور اول رات میں پڑھنے کا حکم دیا ہے اور اس وقت سے اب تک یہ اسی طرح پڑھی جاتی ہیں۔ اس نماز کی امامت بالمعمول حافظ قرآن کرتے ہیں اور رمضان کے پورے مہینے میں ایک بار سنت ہے اور زیادہ مرتبہ قرآن شریف پورا ختم کیا جا سکتا ہے۔ چاروں ائمہ کرام کے پیروی حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی کے حضرات 20 رکعت پڑھتے ہیں اور اہل حدیث 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں۔ تراویح کے بعد وتر بھی باجماعت پڑھے جاتے ہیں۔ آئیں روایات کی روشنی میں سنت تراویح کی رکعات کی تعداد کو سمجھتے ہیں۔ امام فخر الدین قاضی لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں ہر حالت میں 20 یعنی 5 تراویح وتر کے علاوہ پڑھنا سنت ہے۔ علامہ علی الدین قاسانی حنفی لکھتے ہیں کہ جمہور علماء کا صحیح قول یہی ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب کی امامت میں صحابہ کرام کو تراویح پڑھانے پر جمع فرمایا تو انہوں نے 20 رکعت تراویح پڑھائیں اور صحابہ کی طرف سے اجماع تھا۔ امام مالک کے مشہور قول کے مطابق تراویح کی 36 رکعتیں ہیں، جبکہ ان کے ایک قول کے مطابق 20 رکعت سنت ہے۔ علامہ ابن رشد قرطبی مالکی فرماتے ہیں کہ امام مالک نے ایک قول میں 20 رکعت تراویح کو پسند فرمایا ہے۔ مسجد حرام میں تراویح کی ہر 4 رکعت کے بعد تراویح کے طور پر مکہ کے لوگ ایک طواف کر لیا کرتے تھے، جس پر مدینہ منورہ والوں نے ہر تراویح پر 4 رکعت نفل پڑھنی شروع کر دی تو اس طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک رائے میں 36 رکعت، 20 رکعت تراویح اور 16 رکعت نفل ہو گئے۔
امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب مجھے 20 رکعت تراویح پسند ہے، مکہ مکرمہ میں 20 رکعت ہی پڑھتے ہیں۔ قیام اللیل۔ ایک دوسرے مقام پر امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شہر مکہ مکرمہ میں لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھاتے پایا ہے۔ امام نووی شافعی لکھتے ہیں کہ تراویح کی رکعت کے متعلق ہمارے مسلک وتر کے علاوہ 10 سلاموں کے ساتھ 20 رکعت کا ہے، اور 20 رکعت 5 تراویح ہیں، اور ایک تراویح 4 رکعت کا 2 سلاموں کے ساتھ، یعنی امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب اور امام احمد بن حنبل اور امام داؤد ظاہری کا مسلک ہے، اور قاضی ایاز نے 20 رکعت تراویح کو جمہور علماء سے نقل کیا ہے۔ فقہ حنبی کے ممتاز ترجمان علامہ بن ابن قدام لکھتے ہیں، امام ابو عبداللہ کا پسندیدہ قول 20 رکعت کا ہے، اور سفیان ثوری بھی یہی کہتے ہیں، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ جب عمر فاروق نے صحابہ کرام کو ابی بن کعب کی اقتداء میں جمع کیا تو وہ 20 رکعت پڑھتے تھے۔ نیز امام احمد بن حنبل کا استدلال بھی روایات سے یہی ہے کہ ابن قدامہ کہتے ہیں کہ یہ بے منزلہ اجماع کے ہیں۔ نیز فرماتے ہیں کہ جس پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ عمل پیرا رہے وہی اتباع کے لائق ہے۔ رہتی دنیا تک یہ قول رائج ہے کہ جس عمل پر صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اور چاروں امام متفق ہوں وہی جمہور عمل ہے اور درست عمل ہے۔ لہٰذا صلوات التراویح کی درست تعداد 20 رکعت ہے، جس میں ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنا اور ہر 4 رکعت کے بعد تسبیح و تحلیل لازمی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک میں خشوع حضور سے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔